عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. ہر فرقہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم دن اپنے یعنی الگ جنم دن مناتا ہے. وہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے, دوسرا سمجھتا ہے نہیں یہ ہے, اس کے اوپر لڑ رہے ہیں ہم. تو یہ مجھے معاف کیجئے گا اگر یہ ہارڈ ہو جائے, یہ کوئی علماء کی اپنی نااہلی نہیں ہے کہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے, متحد نہیں ہو سکے اس بات کے اوپر ہی؟ دنیا میں اور کہیں بھی کسی بھی خطے میں مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کبھی بھی نہیں منایا. یہ سب کانٹیننٹ میں ہی آپ کہہ رہے ہیں, یہ مزاج سب کانٹیننٹ کا مزاج ہے؟ جی جی بالکل. اور آپ اس خطے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوکل کیا کہتے ہیں اس کی, یہاں کی آبائی ریت ہے. ورنہ مسلمانوں نے صحابہ کے ٹائم سے لے کے کسی بھی ٹائم تک, جب تک سب کانٹیننٹ میں اسلام نہیں آیا, کسی بھی ٹائم تک کسی بھی خطے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ نہیں منائی. اس کی دلیل دینے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ یہ عید میلاد النبی ہے, یہ عید ہے, تو عید کے بارے میں تو جمعے کا روز بھی عید کہا گیا ہے قرآن پاک میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے طلع البدر علینا والی بات ہے, اور وہاں کی جو بچیاں جو ہیں انہوں نے استقبال کیا یہ کہہ کے. تو سیلیبریشن تو ہے دین کے اندر بھی, اسلام میں بھی سیلیبریشن کا تو مزاج ہے. تو پھر آپ اس سے کیسے ڈفر کرتے ہیں کہ ہم سیلیبریٹ نہ کریں؟ ہم اس طرح ڈفر کرتے ہیں کہ اسی دن اگلے سال کی اسی ڈیٹ پہ بچیاں دوبارہ نہیں آئی تھیں طلع البدر علینا کرتے ہوئے, اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے. تو ہر پیر کو پھر اب عید میلاد النبی بنائیں نا. جمعے کو اگر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس طرح یہ معاملہ شروع ہوا, ہم جمعے کی نماز اللہ نے جمعے کو مبارک کیا, تو آپ ہر پیر والا دن کیوں نہیں بناتے؟ یہ ہے. اور دوسری بات, آپ نے تیسری ایک مثال دی تھی. بہرحال وہ جتنی بھی مثالیں دیں, میرے پاس تو ایسی ایسی دلیلیں بھی ہیں, سنتا رہا ہوں کہ جو کوئی 500-600 کی ایسی لسٹ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس وجہ سے منائیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں, منائیں. کس نے آپ سے منع کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کی سالگرہ مناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, باپ کی مناتے ہیں, ماں کی مناتے ہیں, بہن بھائیوں کی, بیویوں کی تو کوئی مس ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی بنا لیں, مگر اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں. دین کے اندر کچھ بھی ایڈ کرنا کریں. خوشیاں کریں, آپ کس نے منع کیا آپ کو؟ آپ روز عید میلاد النبی منائیں. مگر یاد رکھیے گا, جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں ان سب کو تمام انبیاء کی تمام ڈیٹ آف برتھ کے اوپر تمام انبیاء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انبیاء کے بیچ میں تخصیص نہ کرنا. تو تمام انبیاء سے پیار کرنے کا حکم ہے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے ہیں تو ان کی اس حدیث سے بھی پیار کرتے کہ انہوں نے یہودیوں کو یہ بات کی کہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو, تو انہوں نے بتایا پھر کہ کیا واقعہ ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا, تو وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم پھر 3 روزے رکھیں گے. کیوں بلا؟ کیونکہ ہمارے اوپر موسیٰ کا حق تم یہودیوں سے بھی زیادہ ہے. سمجھ رہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی سالگرہ منا لینا. ہمیں اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں کھل کے کریں. میں تو کبھی بھی نہیں منع کرتا ہوں کسی کو عید میلاد النبی منانے سے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ جس طریقے سے یہ ہمارے سیاستدانوں نے سیاست کو پلاسٹک کی چیز بنایا نا, گھر میں پیسے جمع کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں, اس طریقے سے فلسطین نہیں گئی ہماری فوج, انڈیا چلی گئی لڑائی کرنے. ٹھیک ہے, جہاں اپنی مرضی ہو وہاں پہ دین کی آیتیں لگا لیں, جہاں اپنی مرضی وہاں سیاست کے اندر اللہ کرتے رہے پارلیمنٹ ہاؤس والے, جہاں اپنا فائدہ ہو رہا ہو, جہاں جس کا جو بھی داؤ لگتا ہو لگا دے. دین میں ایسے نہ کرو. جس طرح بیویوں کے لیے یا شوہروں کے لیے کس طریقے سے پورا سال ویٹ ہوتا ہے کہ یار اس کو میں نے گفٹ دینا ہے, تو میں نے یہ اس کے لیے وہ کرنا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, پروو کرنا ہے اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے ایک ہی گفٹ مانگا ہوا ہے کہ بھائی تم نے قربانی دینی ہے اس اسماعیل کی کہ جب اللہ مانگے گا اس وقت, جب تمہیں اس شدت کی
ضرورت ہوگی اسماعیل کی، آپ کے دل کو بھی دماغ کو بھی. اللہ مانگتے ہیں ایسی بڑی قربانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگر پیار کرتے ہو تو پھر پورا کرے نا پھر، ورنہ تو 11 ربیع الاول کو تو ہم سے بڑا غیر مسلم کوئی نہیں ہوتا. 13 ربیع الاول کو ہم سے بڑا غیر مسلم کوئی نہیں ہوتا. 12 ربیع الاول کو نعتیں پڑھ کے نہیں آپ وہ کر سکتے. یہ ڈھکوسلے نہیں چلیں گے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، غور سے یہ میری بات سمجھ لیجئے گا، جتنی شدت کا پیار اس شو کرنا آپ کو پتا عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو کے صفیں سیدھی کرتا ہوتا تھا، بآواز اعلان کرتا پھرتا تھا مسجد نبی میں، لوگوں کو چپ کراتا تھا اور سب کے سامنے یہ شو کرتا تھا کہ وہ کتنا بڑا مسلمان ہے. صحابہ جن کو پتا تھا کہ اندر اس کے کیا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوتے تھے کہ تو کتنے پکے منہ سے ایکٹنگ کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے ہمارے خلاف، جب وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے سامنے ایسے دکھاوا کرتا ہے جیسے کہ تو بہت بڑا مومن ہے. ہم اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. ہم 11 ربیع الاول کو اسلام کے دشمن ہیں، 13 ربیع الاول کو اسلام کے دشمن ہیں، 12 ربیع الاول کو ہم نعتیں پڑھ کے یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم اسلام کے انصار ہیں نا. ایسے نہیں ہو. آپ نے بنانی ہے عید تو پھر صحابہ کی طرح آپ پروو کریں کہ آپ کو یعنی آپ ساحل ادیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور میں کون ہوتا ہوں سر؟ میں کوئی فتویٰ تو نہیں مانگی گا میرے سے، میں کوئی مفتی تھوڑی ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے منانی ہے نہیں، میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے بات کی تو انہوں نے تو کیٹیگوریکلی کہا کہ اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی احکامات بھی نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے. وہ بھی احکامات بھی نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے. یہ اردو مجھے سمجھ نہیں آئی. احکام ہے کہ یہ کرو اور احکام ہے کہ یہ نہ کرو. اس طرح کا کوئی معاملہ آپ پوچھ رہے ہیں میرے سے؟ نہیں آئی مین آج کے دن روزہ رکھنا ہے یا آج کے دن آپ نے کوئی ڈیکوریشنز کرنی ہے یا کوئی جلسے جلوس کرنے ہیں، اس حوالے سے کوئی حکم تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر، کہیں سے بھی ایسا حکم نہیں ہے. حکم کے لیے 2 تہوار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں 2 ہی عیدیں اللہ نے فرض کی ہیں، اور 2 عیدیں تو ہمیں پتہ ہے، عید الفطر ہے اور عید البقرہ ہے. السلام علیکم. جس میں فیصلمان آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر اور اسپیسیفکلی اگر آل اوور دا ورلڈ ایک بات کریں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہ بہت زیادہ ایک چیز کو نا پرومیننٹ کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن ہی آپ نے وہ نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ بے شک آپ 12 ربیع الاول کے بعد 13 ربیع الاول کو آپ فجر کی نماز بھی نہ پڑھ رہے ہوں، آپ ظہر کی نماز آپ نے مسجدیں ویران کر دی ہوں، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا ہے. دا مین پرابلم از دیٹ کہ ہم نے اپنے آپ کو ایز اے مسلمان ایسوسیٹ کر لیا صرف دنوں کے ساتھ. جب یہ دن آتے ہیں تو ہم خود کو جو ہے وہ حسینی بنا لیتے ہیں، جب کچھ دن آتے ہیں تو ہم خود کو محمدی بنا لیتے ہیں، جب کچھ دن آتے ہیں تو ہم خود کو ایز اے رمضان کا مسلمان بنا لیتے ہیں. جب تک ہم خود کو اپنی پراپر ڈیفینیشن آف مسلم آئیڈینٹی پہ نہیں لے کے آئیں گے، جب تک ہم اپنے جو ڈیفینیشن اس کے اندر قرآن کو سرٹن ڈیفینیشن نہیں رکھیں گے، اس کے علاوہ یہ جو بھی اپنے ہمارے اندر مسکنسیپشنز ہیں ان کو دور نہیں کریں گے، تو کبھی بھی ہم بگر لیول پہ فاتح قوم نہیں بن سکتے ہیں. فاتح قوم ہمیشہ، اگر آپ اسرائیل کو دیکھ لیں یا جوئش کو دیکھ لیں، تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے انہوں نے جو پوری دنیا کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے. ان کے اندر بھی سیکٹس ہیں، ان کے اندر بھی فرقہ پرستی ہے، ان کے اندر بھی ساری چیزیں ہیں، مگر وہ اپنے پرائم آبجیکٹو سے کبھی بھی ڈینائی نہیں ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنے پرائم آبجیکٹو سے ان چیزوں کو ڈینومینیٹ نہیں کرتے ہیں کہ جو ان کے آبجیکٹیوز کو، ان کے پرپس آف ویژن کو ان کو بلری کر رہی ہوتی ہیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی بائسنس میں آ کے، اپنے چھوٹے چھوٹے ان رسومات میں آ کے جو کہ انڈیا کی طرف سے آ رہی تھی، جو کہ ان لوگوں کی طرف سے آ رہی تھی کہ جن کا اسلام سے کوئی لنک ہی نہیں تھا، ہم انہیں کو اپنے ایک فرقہ پرستی میں، بائسنس میں لے اس طرح کی انوویشن اسلام کے اندر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو آپ ایک پراپر ڈیفینیشن جو اپنے والی جنریشن کو دے سکتے ہو، نہ ہی ایک پراپر ڈیفینیشن جو ان سے پہ خود عمل کر سکتے ہو، کیونکہ ہر انسان کی ڈیفینیشن آف اسلام الگ بن جاتی ہے.